السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے سیکنڈ پوڈ کاسٹ میں ہمارے شہر کی عظیم معروف شخصیت اور بھوپال کی آن بان شان حضرت اقدس مولانا مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی، نائب مفتی شہر بھوپال خلیفہ مجاز علامہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کہتے ہیں آپ کو۔ آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے مصروفیات میں سے وقت عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیراً فاحسن الجزا۔ سب سے پہلے حضرت ہم ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی اور اس کے بعد جس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولیں، تو کیا اس وقت حالات تھے، بچپن آپ کا کیسا رہا، آپ کا علمی سفر، اس کے بارے میں ہم آئندہ سوالات کریں گے آپ سے۔ تو سب سے پہلے آپ کی پیدائش کس گھر میں ہوئی، اس کی کیا تاریخ ہے، اور کس ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولیں، اس کے بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم، جس وقت میری پیدائش ہوئی وہ دور بہت سادگی کا دور تھا۔ بیگم گنج ایک قصبہ ہے ریاست بھوپال کا، مشرق میں، ضلع رائے سین کے اندر، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اپنے نانا کے گھر میں والدہ رہا کرتی تھیں، والد صاحب بھی وہیں رہتے تھے، اسی گھر میں میری پیدائش ہوئی۔ میرے پیدائش کے بعد ایک مکان قریب میں خریدا گیا جو آج تک الحمدللہ موجود ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو اس وقت ہمارے گھر میں کوئی لکھنے پڑھنے کا اور تاریخ پیدائش یاد رکھنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ سادگی کا زمانہ تھا، البتہ دینداری تھی، حلال روزی کا بڑا اہتمام تھا۔ تو تاریخ پیدائش بالضبط یا بالیقین تو نہیں بتائی جا سکتی، البتہ جب میں نے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور جب بڑے ادارے کے اندر میں پہنچا، دارالعلوم دیوبند وغیرہ، تو وہاں تاریخ پیدائش معلوم کی گئی۔ تو میں نے دارالعلوم جانے سے پہلے گنگوہ کے اندر بھی اشرف العلوم میں پڑھا، وہاں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1362 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے بھی 11 اگست کو ان کا انتقال ہوا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کے مزار پر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، تو میرا بھی جی چاہا کہ میں جب تاریخ پوچھی جا رہی ہے تو میں کسی بزرگ کے تاریخ کے ساتھ اپنی تاریخ لکھ لوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہجری تاریخ تھی 1362۔ پھر میں نے وہ اس کو اپنے تطابق کے اعتبار سے 11 اگست 1962 میں نے اپنی تاریخ لکھی اور یہی دارالعلوم دیوبند میں بتائی، اور اسی اعتبار سے تاریخی جو کاغذی اعتبار سے میری پیدائش تمام کاغذات میں ہیں، پاسپورٹ میں، آدھار کارڈ میں اور دوسرے سرکاری غیر سرکاری کاغذات میں، وہ 11 اگست 1962 ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کا پیدائشی ایک پس منظر ہے۔ اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے بچپن میں مکتب وغیرہ میں جو ابتدا کی، وہ کن استاذ محترم کے پاس آپ نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا، اور اسی طرح آپ نے حفظ کس استاد سے شروع کیا؟ میں بیگم گنج ہی میں جامع مسجد میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ انوار العلوم، اس زمانے میں تو بہت زوروں پر تھا، ماشاءاللہ تعلیم بہت اچھی ہوتی تھی۔ اس میں نے ابتدا تعلیم کی کری، اور میرے جو اساتذہ تھے
ابتدائی وہ ایک بڑے مولوی صاحب کہلاتے تھے، عزیز احمد صاحب، اب تو ان کا انتقال ہو گیا وہاں کے، وہ نکاح خواہ و قاضی بھی کہلاتے تھے انہوں نے. اور ایک عزیز عالم صاحب کہلاتے تھے، ان سے پڑھا. کٹ کٹ مولوی صاحب کہلاتے تھے، ایک سکندر نام تھا ان کا، لیکن وہ چھالیاں بہت کاٹتے تھے تو ان کا نام ہی کٹ کٹ مولوی صاحب پڑ گیا تھا. وہ بھی ہمارے استادوں میں رہے اور بہت اچھا انہوں نے. شروعات ہی میری مولانا جو رحمانی قاعدہ ہے، رحمانی قاعدے سے ہوئی، یعنی ابتدا عربی سے ہوئی. ایسا پڑھایا گیا کہ الف سے انار، رمان من انار، با سے برتن، آنیت من برتن. اس طرح یہ تو اردو کا تھا قاعدہ، رحمانی قاعدہ، الف سے انار، یا انار اردو ہے. اور ایک عربی کا بھی یہ تھا رحمانی قاعدہ کہ الف سے ابریقن، ابریقن مانے لوٹا، استابہ، با سے فلاں. اس طرح سے گویا وہ میری ابتدا ہوئی. اور ذاکر مولوی صاحب بھی ایک وہاں کہلاتے تھے، وہ بھی میرے استاد رہے. ننو حافظ صاحب نابینا تھے، ان سے میں نے دینی تعلیم کے رسالے، عالم تھے تو قاسمی تھے وہ نابینا ہونے کے باوجود، ان سے میں نے دینی تعلیم کے رسالے پڑھے اور ناظرہ قرآن پاک وغیرہ پڑھا. پھر اسی مدرسے میں ایک حافظ عبد المجید صاحب ہوا کرتے تھے، مجو حافظ صاحب کہلاتے تھے وہ، ان سے میں نے حفظ قرآن پاک کیا الحمدللہ بہت اچھا. بیگم گنج میں جب تک وہ حیات رہے ان کے علاوہ کسی اور کے شاگرد حفظ میں نہیں ہو پائے، ان کے ہی پاس لوگ زیادہ رجوع کرتے تھے اور وہ بڑی محنت سے پڑھاتے تھے. یعنی جب میں حافظ ہوا، اور میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمام ہی حافظ ہو جانے والے اور حفظ کرنے والے بچوں کے ساتھ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 5 پارے، 3 پارے حسب یعنی استعداد سنا کرتے تھے. اور جب میں قرآن پاک میرا مکمل ہو گیا تو 10 پارے روزانہ سنتے تھے. نابینا تھے وہ خود بھی، مجو حافظ صاحب بھی. تو اب ظاہر بات کہ 10 پارے وہ پورے مدرسے میں تو سن نہیں سکتے تھے، اور بھی بچے تھے، تو جتنا مدرسے میں سنا اس کے بعد وہ کہتے تھے مجھ سے کہ ہاتھ پکڑ کر چلیے، یہاں جائیے، وہاں چلیے، وہاں چلیے. اور راستے میں بھی سنتے تھے، جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھ کر سنتے تھے. جب تک 10 پارے نہ ہو جائیں اس وقت تک چھٹی نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا، کسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پیاس لگی، ڈر اتنا لگتا تھا کہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو میں نے ان کی وہ گٹان جس کو وہ ہاتھ میں لیے رہتے تھے ایک طرف سرکھائی اور بڑی ہمت کر کے میں نے کہا حافظ صاحب پیاس لگی ہے. کہنے میری گٹان کہاں ہے؟ میں نے کہا مصیبت آئی، اب پٹیں گے. میں نے ان کی وہ گٹان دے دی، لے کر وہ مجھ سے کہنے چلو وہاں وہ غفور کنجڑا ہے، اس کے یہاں پانی پلائیں گے. ان کو سب گھر سب معلوم تھے، کہاں سے گزرنا ہے، کہاں کس کا مکان ہے. جب وہ غفور سبزی فروش کے یہاں سے گزرے تو میرے محلے کے آدمی تھے وہ، تو میں ان سے ماموں کہتا تھا. ہم لوگ تو پٹھان آدمی ہیں لیکن وہ محلے کے اعتبار سے ماموں میں کہتا تھا. ان کے پاس جا کر حافظ صاحب نے کہا کہ اے غفورہ پانی پلا بچے کو. انہوں نے پانی پلایا اور وہ پہچان گیا کہ یہ تو بلقیس آپا کا لڑکا ہے. ہماری والدہ کا نام بلقیس تھا اور والد صاحب کا نام عبدالحمید خان تھا. تو کہا یہ تو بلقیس آپا کا لڑکا ہے. انہوں نے پانی پلایا. پھر جب میں چلا گیا، وہ اتفاق سے پیر کا دن تھا. پیر کے دن ہمارے یہاں بیگم گنج میں بازار لگتا ہے. میں حافظ صاحب کو چھوڑ کر پھر 3 بجے کے قریب، اب والد صاحب کو گرمی کا زمانہ تھا، شربت لے کر گیا دکان پر. وہ ماموں غفور ماموں وہاں بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب کے پاس، ویسے ہی آ گئے ہوں گے. مجھے جب وہ دیکھا تو یاد آ گئی اور کہنے لگے بھائی جی، والد صاحب سے کہا بھائی جی کچھ تو رحم کرو بچے پر. تو والد صاحب نے کہا کیا ہوا؟ ارے کہنے لگے حافظ صاحب نے تو کہنے لگے دیکھیے بچے حافظ صاحب کے ساتھ تھا یہ بچہ، اس کے منہ میں حلق میں کانٹے اٹھ رہے تھے، منہ لال ہو رہا تھا اور پیاس کے مارے پریشان تھا. میں نے پانی پلایا، حافظ صاحب نے تو بالکل گٹھان بنا لیا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے بس کافی ہے. تو والد صاحب نے بجائے مجھے کچھ کہنے کے ان سے کہا غفورہ آج کہا تو کہا، آئندہ نہ سنیں ہم. حافظ صاحب گٹان نہیں ٹانگ بنا لیں، ہم حافظ صاحب کو دے چکے ہیں. تو چھٹی کا ہمارا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ چھٹی کریں جب تک 10 پارے نہیں. 80 دور میں نے حافظ صاحب کو سنائے ہیں الحمدللہ. اور ابھی بھی تقریباً 52 محرابیں ہو گئیں. ابھی بھی میں 10 دن کا قرآن تراویح کے اندر سناتا ہوں یہیں لائبریری میں الحمدللہ. اس کے بعد پھر حفظ کے بعد آپ نے عالمیت کی، تو عالمیت کی طرف کس طرح رجحان گیا آپ کا؟ بہت یا کس نے ترغیب دلائی آپ کو؟ اور واہ 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 واہ،
اصل میں کس سن میں آپ نے عالمیت میں داخلہ لیا؟ اصل میں سن 75 میں نے 1975 میں پہلی محراب سنائی. اس وقت میرا بچپنا تھا، بہت بچپنا تھا، تو بیگم گنج سے بھوپال آنا بھی کار دارت مشکل تھا، اور اکیلے بچپنے میں والدین کا چھوڑنا مشکل تھا. میں نماز قضا نہ ہو اس لیے میں مسجد میں سوتا تھا. اچھا. نماز قضا نہ ہو جائے فجر کی، کوئی ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جاؤں، تو مسجد میں سوتا تھا میں. تو مسجد میں میرا بستر لگا ہوا تھا. وہاں میں ایک دکان پر کچھ کپڑے مپڑے سینے کے لیے والد صاحب نے بٹھا دیا تھا کہ اب چھوٹا سا کہاں جائے گا، کچھ کرے. تو میں کچھ کاج بٹن وغیرہ سیکھا کرتا تھا، اور کچھ ایک آدھ ریڈی میڈ کی دکان پر گیا، کچھ سینے کے لیے بٹھا دیا تھا. وہ لوگ نمازی تھے، ان کے ساتھ میں نماز کو آیا کرتا تھا. امام صاحب جو تھے مولانا امجد علی صاحب قاسمی، جی جی، بزرگ آدمی تھے، تہجد گزار آدمی تھے. ان کے پاس میں نے جمال القرآن پڑھنا شروع کی. پھر انہوں نے کہا کہ اب ایسا کریے، ختم ہو گئی کچھ عربی کی کتابیں، تو علم الصرف علم النحو مولانا مشتاق صاحب چرتھاولی کی، وہ منگوا لی گئیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ماحول چاہیے پڑھنے کے لیے، اور یہاں تو اکیلے پڑھنا ذرا مشکل ہے. شروع تو کر دی گئی ہیں لیکن پڑھنا مشکل تھا. اتنے میں حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق خان صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ بیگم گنج پہنچے اور کہا میں بھائی چندہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس وقت پیسوں کا چندہ نہیں، بچوں کا چندہ کرنے آیا ہوں. کوئی اگر پڑھنے والا ہو تو ہمارے مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، یہ عالم بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں، اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. تو مولانا امجد علی صاحب نے کہا صاحب یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے. کہا چلو بیٹھو ہماری گاڑی میں. تو میں نے کہا صاحب میں انشاءاللہ 1-2 روز میں آ جاؤں گا، اپنا کچھ انتظام کر کے گھر والوں سے اجازت لے کر. تو میں مفتی صاحب تو آ گئے وہاں سے. میں 2-1 دن کے بعد ایک صاحب آ رہے تھے، ان کے ساتھ میں مسجد سے بستر اٹھا کر بغیر گھر والوں کو بتائے ہوئے بھوپال آ گیا. اور گھر والوں کو 15 دن تک خبر ہی نہیں لگی. بہت پریشان ہوئے گھر والے. اتفاق سے میرے ہاتھ میں ایک گھڑی بندھی ہوئی تھی، والد صاحب نے دلا دی تھی. تو وہ میں نے سوچا کہ مدرسے میں معلوم نہیں کوئی رات میں کھول کھال لے، تو میں نے وہ جو مجھے لے کر آئے تھے ان کو میں نے دے دی تھی کہ یہ گھر پہنچا دینا. وہ گھر پہنچانا ان کے ذہن میں نہیں رہا. 15 دن کے بعد انہوں نے گھر پہنچائی. جب گھر والوں کو پتہ لگا کہ یہ بھوپال پہنچ گئے ہیں، فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں. پھر والد صاحب ملنے آئے تو میں نے کہا اب تو پڑھائی شروع ہو گئی ہے، اب ہم امتحان کے بعد ہی آئیں گے. تو بیچ سال تھا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ابھی تو عربی میں داخلہ ممکن نہیں ہے. سن 1978 کی بات ہے یہ، 1978 کی. کہا کہ ابھی تو ممکن نہیں ہے، ابھی ایسا کرو دور کر لو، 2-3 مہینے رمضان میں رہ گئے ہیں. تو میں نے حافظ عبدالرحیم صاحب ہوا کرتے تھے یہاں بھوپال میں ترجمہ والی مسجد میں، ان سے میں نے، چونکہ میں 2-3 محرابیں سن 75 سے سنا رہا تھا، 75 76 77 تک میں سنا چکا تھا. پھر میں نے ان سے دور کیا، اور اس کے بعد پھر جب اگلا سال آیا تو میں نے ابتدائی عربی کے اندر ترجمہ والی مسجد میں ہی داخلہ لیا اولا درجے میں. اس میں فارسی پڑھانے والے مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی تھے. پیروں سے ذرا وہ معذور تھے، لیکن فارسی کی قاری تھے. لب و لہجہ ان کا بہت شاندار. میں نے جو فارسی کا لب و لہجہ سیکھا وہ انہی سے سیکھا. قصص النبیین اور دوسری کتابیں بھی میں نے ان سے پڑھیں. اور میرے وہاں ترجمہ والی مسجد میں جو استاد بہت اعلیٰ درجے کے یعنی محنتی لوگ تھے، وہ مولانا نسیم اختر صاحب مظاہری اور مولانا الیاس صاحب قاسمی، جو ابھی بھوپال میں الحمدللہ بقید حیات ہیں. اللہ ان کے عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے. مولانا عبداللطیف صاحب جو بھوپال کے مفتی اور قاضی بھی گزرے ہیں، اور ان سے بھی میں نے کچھ کتابیں پڑھیں. قاضی عبدالعلی صاحب جو قاضی گزرے ہیں بھوپال کے، مفتی بھی رہے ہیں، ان سے میں نے ترجمہ قرآن پاک، مشکات الآثار اور منطق کی مرقات ایک کتاب ہے وہ میں نے پڑھی ان سے. اور بھی دوسری کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا یہاں اساتذہ سے. سبھی اساتذہ قابل تھے، بلکہ میرا تو معمول تھا کہ جو اساتذہ وہاں موجود ہیں بھلے انہوں نے کتاب نہ پڑھائی ہو، لیکن وہ سب میرے استاد ہیں. قائم مقام استاد تو ہیں ہی. اس زمانے میں مولانا اشفاق صاحب جو آج کل اندور میں ہیں، اشفاق الرحمان صاحب، وہ بھی پڑھاتے تھے. اگرچہ میں نے ان سے کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن میرے قائم مقام استاد تو ہیں ہی وہ. مولانا حشمت علی صاحب دارالعلوم تاج المساجد کے پہلے محتمم، وہ یہاں سے مستعفی ہو کر ترجمہ والی مسجد میں چلے گئے تھے. انہوں نے پڑھایا تو نہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے میں نے ان کے قلم سے تقریریں وغیرہ جو ہفتے واری ہوتی ہیں وہ اس کی اصلاح لی ہے. اور ان کے اصلاح کی وجہ سے
میں نے سیفیہ کالج میں تقریر میں امتحان انعام حاصل کیا ہے الحمدللہ. ہاں اور ذرا سا ایک تقریر مجھے یاد تھی اتفاق و اتحاد پر، اور میرا نام بھیج دیا گیا سیرت پر بیان کرنے کے لیے. تو مجھے بلا کر کہا کہ آپ کو کوئی سیرت پر تقریر یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں سیرت پر تو یاد نہیں. کہ آپ کا نام وہاں چلا گیا، آپ کو کل تقریر کرنا ہے وہاں. میں نے کہا کیا اللہ کیسے؟ کہ کوئی تقریر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں اتفاق اتحاد پر یاد ہے. تو چند جملے انہوں نے 2 لائنیں بڑھا دیں کہ گرامی قدر جناب صدر، سیرت طیبہ کے موضوع پر بہت سی تقاریر زینت بزم ہو چکی ہیں، لیکن میں جو موضوع سخن میں اختیار کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے سیرت رسول آئین اتحاد میں. وہ پوری اتحاد کی تقریر سیرت پر ہو گئی. تو ماشاءاللہ آپ نے کئی سوالوں کے جواب جو ہمارے تھے وہ آپ نے از خود دے دیے. ہمارا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے وطن اصلی سے بھوپال آنے کے بارے میں بتائیں، وہ آپ ماشاءاللہ دے چکے ہیں. اسی طرح جامعہ اسلامیہ مسجد ترجمہ والی میں آپ نے کس سن میں اور کس درجے میں داخلہ لیا وہ بھی آپ ناظرین کے زیر نظر کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ اس زمانے کے کن اساتذہ سے آپ نے پڑھا تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے اس کو بھی مفصل بیان کر دیا الحمدللہ. اب کچھ اساتذہ کے بارے میں اور ہمارے شہر کی جو علمی شخصیات گزری ہیں جیسا کہ آپ نے نام گنائے، قاضی عبدالعلی صاحب، مفتی عبداللطیف صاحب، اسی طرح قاضی وجد الحسنی صاحب نامی گرامی اور علمی ہمارے شہر کی شخصیات تھیں. تو آپ ان اکابرین اور بزرگان دین کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا، کیا علمی اہمیت حیثیت تھی. مولانا قاضی وجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام تھا سید عابد علی جی. اور جو وہ قاضی رہے تقریباً 28 سال 30 سال تک، 1962 سے 1990 تک وہ قاضی رہے. تو لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک انہی کو قاضی دیکھا، اور وہ ایسے علم کے بحر بیکاراں تھے کہ جس کا جواب نہیں. ہر بات کا مفصل جواب دیتے، اور علمی اعتبار سے تقریباً وہ ہر بات کے 10 جواب دیتے تھے. بخاری ترجمہ والی مسجد میں جامعہ میں پڑھاتے تھے. بیضاوی وہ کہتے تھے بیضاوی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. اور کبھی میں بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا ملاقات کے لیے، تو وہ بس کہتے بھائی مول صاحب آ گئے اب دیکھیے. اور وہ کسی بات پر جواب دے رہے ہوتے تو اس کے 10 جواب، پھر کہتے تل کا شرطن کاملہ. جی. ہاں. اور بہت ان کا ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، بہت آپ کو اچھا لگے گا. ایک مرتبہ میں نے مطالعہ کرتے ہوئے کچھ میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا. بہت سوچا، کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا. تو میں بڑا بھاگا دوڑا ان کے پاس چلا جاتا تھا. عصر کی نماز کے بعد میں ان کے پاس گھر چلا گیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو قاضی صاحب اندر تھے. ان کے بیٹے میں نے دستک دی تو بیٹے نے، ذکی میاں نے دروازہ کھولا. میں نے کہا حضرت ہیں؟ فرمانے لگے کہ ہاں ہیں. آپ وہ کہیں نکاح میں جانے والے ہیں. اتنے میں قاضی صاحب تشریف لے آئے. وہ سمجھے کہ کوئی نکاح پڑھوانے والا مجھے لینے کے لیے آیا ہے. تو وہ اپنی شیروانی ایسا پہنتے ہوئے اور گھٹان ساتھ میں رہتے ہوئے باہر آئے. مجھے دیکھا تو کہا ارے مول صاحب آ گئے. جاؤ امی سے کہو بھائی چائے بنائے. ارے میں نے کہا چائے تو ہو جائے گی. ارے بیٹھی. میں نے کہا صاحب میں تو کچھ پوچھنے آیا. ارے وہ تو ہو جائے گا، بیٹھی بٹھا لا. کہ جی فرمائیے. تو میں نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ایک آدمی ہے، ان کو نظام الدین ولی کہنا چاہیے. میرے بہت سوچ رہا ہوں، رات بھر سے دن بھر سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جواب. تو حضرت نے مزے لیے تھوڑے، فرمانے لگے کہ بھائی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے وہ نجم الدین کبریٰ تھے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نجم الدین کبریٰ تھے. ان کو نجم الدین اکبر کہنا چاہیے، کبریٰ کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر کہنے لگے یک نشد دو شد، اور یوں کہہ کے تالی مار کر بہت زور پھرکی مار کے ہنستے تھے. وہ ہنسے بہت دیر تک کہ اب تو 2 ہو گئے. میں بھی اور تھوڑا سا ذہنی طور پر پریشان ہوا کہ واقعتاً ابھی تو ایک ہی تھا نظام الدین اولیاء، اب یہ 2 ہو گئے. پھر چائے وائے آئی. میں بہت انتظار میں کہ حضرت جواب دے دیں. حضرت نے بس وہ چائے پیتی جواب دیا. کہنے بات دراصل یہ ہے کہ کچھ چیزیں
ایک موقع ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتی ہیں تو اشکال نہیں ہوتا، لیکن جب وہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں حذف ہو جاتی ہیں تو زمانہ پھر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا نجم الدین کبریٰ جو ہیں اصل میں بہت بڑے مناظر تھے، امام راضی کے شیخ بہت بڑے مناظر تھے، جہاں جاتے تھے قیامت ڈھا دیتے تھے، اور قیامت کو قرآن پاک میں طامۃ الکبریٰ کہا گیا۔ قیامت کو قرآن پاک میں طامۃ الکبریٰ، جہاں جاتے تھے کہتے جاءت الطامۃ الکبریٰ، جاءت الطامۃ الکبریٰ، بڑی قیامت آ گئی اب تو کہنے لے وہ طامہ حذف ہو گیا، کبریٰ رہ گیا، تو اب سمجھنا مشکل ہو گیا کہ نجم الدین کبریٰ کیوں ہیں، وہ اکبر کیوں نہیں ہے۔ کہنے لے اسی طرح حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء تھے، سلطان حذف ہو گیا، اولیاء نظام الدین اولیاء رہ گیا، تو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ آج تک وہ لطف محسوس کرتا ہوں میں قادری صاحب کی اس بات کا۔ اس طرح کی بہت سے گویا میں ان کے پاس مشکلات کو لے کر جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مشکل، میری علمی مشکل حل کر دیتے۔ اب آنکھیں ترستی ہیں کہ ایسے کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو کس کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح قاضی عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علمی گہرائی متون پر ایسی نگاہ کہ میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا، بہت گہری نگاہ ان کی۔ ترجمہ قرآن پاک پڑھایا انہوں نے، ذرا منع کر دو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا، مشکات الآثار پڑھائی۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے، جب میں یہاں دارالفتاء کے اندر آ گیا، بتاؤں گا آپ کو، ان سے ایک مرتبہ، وہ قاضی تھے اور میں نائب مفتی تھا، تو ظہر کی نماز موتی مسجد میں پڑھاتا تھا اور وہ پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ظہر کے بعد بیٹھ کر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ طیبہ خالہ جان کا مدرسہ ہے لڑکیوں کا موتی مسجد میں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ حوض کے پاس وہاں اس کی ٹین کی چادریں لگی تھیں، وہاں وضو کر کے وہی نماز پڑھتی تھیں ہمارے اقتداء میں۔ تو میں نے کہا ہم لوگ تو یہاں مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اور لڑکیاں اتنے دور، یہ تو صفوں کے اندر اتصال نہیں ہوا، تو ان کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ یا تو لڑکیاں یہاں پردے کے ساتھ یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، یا ہم لوگوں کو پیچھے جا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ صفوف کا اتصال نہیں ہوا، نماز کے صحیح اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے صفوف کا اتصال ضروری ہے، یہ کیسے ان کی نماز ہوتی ہے؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب یہ مسئلہ تو صحرا کے لیے ہے، اور مسجد تو مکان واحد کے حکم میں ہے، مسجد تو مکان واحد کے حکم میں ہے، ان کی اقتداء ہو جاتی ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، بیچ میں گیپ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صحرا میں 3 صفوں کا اگر اتصال ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی پیچھے والوں کی۔ اسی طرح قاضی عبداللطیف صاحب، وہ بھی میرے استاد رہے، اور 12 سال میں نے ان کے ساتھ نیابت افتاء کا کام کیا ہے۔ وہ نائب قاضی سے مفتی ہو کر آئے تھے، اور میں انٹرویو میں کامیاب ہو کر نائب مفتی ہو کر پہنچا تھا۔ قاضی عبداللطیف صاحب، قاضی عبدالعلی صاحب اور پیر سعید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا، پیر سعید میاں صاحب نے، قاضی عبدالعلی صاحب نے، اور اس میں میراث کے معاملے میں کسی بات پر بحث بھی ہوئی، اور اس میں میاں نے بعد میں اعتراف کیا کہ آپ صحیح کہتے تھے۔ مناسخی کی تعریف پوچھی کہ مناسخہ کیسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا نصیب وارث قبل القسمت ترکہ بن جائے۔ کہ جی دوبارہ کہیے۔ میں نے کہا نصیب وارث قبل القسمت ترکہ بن جائے۔ تو بہت تعجب ہوا ان کو اس تعریف پر، کہنے لگے کہ ذوی الفروض کتنے ہیں؟ میں نے کہا 12 ہیں۔ ان کو 13 یاد تھے، کہنے 13 ہیں، میں نے کہا 12 ہیں۔ یوں بہت دیر تک حجت ہوتی رہی، پھر کہنے اچھا وہ 12 گنائیے۔ میں نے جب وہ 12 گنائے تو وہ جدہ کو الگ الگ گنتے تھے، نانی اور دادی، تو 13 ہو جاتے تھے۔ میں نے جدہ کہا تو کہنے آپ صحیح کہتے ہیں۔ اس طرح میرا وہاں تقرر ہوا، اور دارالفتاء کے اندر بھی انٹرویو میں کامیابی کے بعد وہاں پر پہنچا۔ تو قاضی صاحب سے اس زمانے میں نے یہ جو پوچھا صفوف کے اتصال سے متعلق، تو یہ بات میں نے اس وقت تک کسی کتاب میں نہیں دیکھی تھی، جو قاضی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ تو مکان واحد کے حکم میں ہے۔ پھر میں جب حرم گیا تو میں نے دیکھا کہ دور دور تک لوگ صفوں میں گیپ ہوتا ہے، مطاف کے اندر بھی، اور نمازیں ہو رہی ہیں، تو وہ مکان واحد کی وجہ سے۔ اور کوئی شخصیات شہر کی جو آپ کے ذہن میں ہو؟ مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، میں تو ان کا چندہ ہوں۔
تو بلکہ ابھی وہ ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی جا رہی ہے. مجھ سے بھی کہا گیا کہ اب بھی ان کے بارے میں کچھ لکھے, تو میں نے یہی لکھا کہ میں تو مفتی صاحب کا چندہ ہوں, مانگا ہوا چندہ ہوں. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت بڑا کام لیا ہے. جامعہ یہاں علم کا کوئی زیادہ شغف نہیں تھا, لوگوں میں دلچسپی نہیں تھی, اس کے لیے کوئی آسانیاں نہیں تھیں. کس طرح سے مفتی صاحب نے وہاں لوگوں سے چندہ فراہم کر کے, لوگوں کو جمع کر کے اور گویا پروگرام کر کے مدرسے کو جامعہ بنایا. اور دیوبند سے وہاں سے اساتذہ آتے تھے, اور ہم پر تو بڑا احسان ہے. بلکہ جتنے علماء مدھیہ پردیش میں ابھی آج کل موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں اکثر ان کے مرہون منت ہیں, اکثر ان کے مرہون منت ہیں. جی جزاک اللہ. پھر جس وقت آپ جس زمانے میں بھوپال آئے تھے تو یہاں کا کیا ماحول تھا؟ یہاں کی تہذیب و ثقافت, یہاں کی سادگی اور یہاں کا پردہ, خاص طور پر جو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی جو بیگمات تھیں وہ بھی بہت زیادہ باپردہ ہوا کرتی تھی. تو اس زمانے میں جب آپ آئے تھے, اس زمانے میں پردے کا یہاں کیا ماحول تھا؟ ہمارا تو بچپنا تھا. میں جب بھوپال آیا سن 1978 میں, تو ہمارا بچپنا تھا. 1962 کی تو میری پیدائش ہے. تو اس زمانے میں سیدھا پن اور سادگی بہت زیادہ تھی. اور میں پڑھانے کا بہت شوقین کہ جب میں پڑھنے کے لیے رات میں کھڑا ہو گیا تو رات بھر کھڑا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یاد کر رہا ہوں. جنہوں نے میری طالب علمی کا زمانہ دیکھا ہے بھی وہ ایسے ہمارے ساتھی موجود ہیں, ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو مجھے کہیں باہر جانے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا. البتہ کبھی اتفاقاً سورج گرہن وغیرہ ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا. پورا سورج گرہن ہوا تھا ایک زمانے میں, تو اندھیرا ہو گیا تھا پورے میں, دن میں تارے نظر آنے لگے تھے. آپ تو سنتے ہی ہیں دن میں تارے نظر آئیں گے, ہم نے دن میں تارے دیکھے ہیں. تو اس زمانے پورے میں مارکیٹ بند, سب کچھ بند. کبھی جمعے کی نماز کے لیے ہم لوگ جایا کرتے تھے جامع مسجد وغیرہ, تو دیکھتے تھے ہم کہ عورتیں انتہائی گویا پردے کے ساتھ وہاں آتی تھیں. کبھی بہت کم تعداد میں, زیادہ تعداد میں تو مرد ہوا کرتے تھے. عورتیں بھی اگر آتی تھیں تو پورے پردے کے ساتھ اور کم تعداد میں ہوتی تھیں. اور گھروں میں تو پردہ بہت اہتمام. ہم نے اس سے پہلے سنا کہ باقاعدہ وہ ڈولی کے اندر جاتی تھیں, کہیں پیدل نہیں جاتی تھیں, تو اس میں بھی پردے لگے ہوتے تھے. پینس کے اندر نکلتی تھیں عورتیں. تو یہاں کا پردہ بہت مشہور تھا. جس کو اس وقت بہت زیادہ اس میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے, اور اس کے مضر اثرات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ روایت کو قائم و دائم رکھے. یہ تو آپ کا بھوپال کا زمانہ ہے طالب علمی, اور بھوپال کا زمانہ رہا. اب بھوپال سے پھر آپ جب دارالعلوم گئے تو وہ کس زمانے میں گئے, کس درجے میں وہاں آپ نے داخلہ لیا, اور کن اساتذہ سے آپ نے پڑھا؟ اسی طرح دارالعلوم کی کچھ جھلکیاں جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے. یہاں سے میں جب زیر تعلیم تھا جامعہ کے اندر, تو 1980 میں دارالعلوم دیوبند میں 100 سالہ اجلاس ہوا مارچ کے مہینے میں. میں بچپنا تھا, لوگ جا رہے تھے. کل 20 روپے میں دیوبند تک کا ٹکٹ ریزرویشن کے ساتھ اس زمانے میں مل رہا تھا, کنسیشن ہو گیا تھا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ میں بھی دیوبند چلا گیا. بچپنا میں نے دارالعلوم دیکھا, اور قریبی علاقے میں جو مدارس ہیں وہاں کا دورہ بھی ساتھیوں کے ساتھ کیا. لیکن دل میں تڑپ یہ پیدا ہوئی کہ یار دارالعلوم میں پڑھنا چاہیے, دارالعلوم میں پڑھنا چاہیے. بس میں نے سالانہ امتحان تک تو یہیں پڑھا. میں نے 3 سال یہاں ترجمہ والی مسجد میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھا, اولا, ثانیہ اور ثالثہ. کافیہ تک میں نے پڑھا, اور اس میں کافیہ میں نے پڑھی مولانا الیاس صاحب سے, مولانا ابراہیم صاحب سے, مرحوم شیخ الحدیث جو تھے ان سے پڑھی. اور کچھ دن شاید عبداللطیف صاحب نے بھی کافیہ پڑھائی. لیکن زیادہ محنت سے پڑھانے والے مولانا الیاس صاحب نحو میں, ان سے میں نے عیسیٰ غوثی بھی پڑھی. اب آج کل تو لوگ ان کتابوں کے نام نہیں جانتے. ہم نے بھی پہلی بار سنا اس کتاب کا. پھر یہاں سے میں جب دارالعلوم کے ارادے سے سن 1980 میں گیا, تو دارالعلوم میں داخلہ جدید بند ہو گئے تھے مراد آباد میں فساد کی وجہ سے. جی. گنگوہ ایک جگہ ہے وہاں دیوبند کے پاس, جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. تو میں سہارنپور پہنچا, لیکن سہارنپور میں بھی داخلے جدید بند تھے, اور آس پاس کے اداروں میں بھی بند تھے. میں بہت پریشان رہا, بچپنا بھی تھا.
پھر کسی طرح سے میں گنگوہ پہنچا تو مفتی محمد علی صاحب جو آج کل افریقہ کے مفتی ہیں، یہاں کے نائب مفتی رہے، تاج المساجد میں انہوں نے پڑھایا بھی، میں گنگوہ میں ان سے ملاقات ہوئی. کسی نے ان کو خط لکھ دیا کہ دارالعلوم کے شوق میں کچھ بچے آ رہے ہیں، اگر دارالعلوم میں داخلہ نہ ہو تو آپ ان کا داخلہ وہاں گنگوہ میں کرا دیجیے گا، پریشان نہ ہونے دیجیے گا. تو انہوں نے وہ خط ناظم صاحب کو دے دیا تھا. جب میں وہاں پر پہنچا 2-3 لڑکے مجھے چھوڑنے کے لیے گئے تو مفتی محمد علی صاحب سے ہی میری ملاقات ہوئی. وہاں بورڈ پر رکھا ہوا تھا محمد علی، مفتی محمد علی بھوپالی. میں نے ان سے مل کر پوچھا کہ کیا یہاں مفتی محمد علی صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا ان سے ملاقات کرنا، ہم لوگ بھوپال سے آئے ہیں. اچھا کہ میں ہی محمد علی ہوں. اس کے بعد پھر ان کا آپ کا ناظم صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا. میں نے کہا نہیں، کہ وہ گھاس کھود رہے ہیں، ادھر ان سے مل لیجئے. وہ گھاس کھود رہے تھے مدرسے کے اندر، میں ان سے ملا تو ہم نے کہا حضرت ہم لوگ بھوپال سے آئے ہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا داخلہ ہو گیا؟ میں نے کہا معلوم نہیں، درخواست تو دی ہے. کہ نکلوا لو درخواست، تو داخلہ ہے. اور کہاں ہیں؟ 3-4 دکھ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت میں اکیلا ہی ہوں، یہ تو مجھے چھوڑنے آئے ہیں. کہ باقی کہاں گئے؟ 10 لڑکوں کی اطلاع کر دی گئی تھی ان کو کہ آ رہے ہیں 10 لڑکے. تو میں نے کہا صاحب وہ تو مراد آباد میں فساد کی وجہ سے نہیں آ سکے، میں حاضر ہوا ہوں. تو میرا داخلہ تقریباً پہلے سے طے تھا. درخواست نکلوا لی، داخلہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر تعلیم کی سلسلہ شروع ہوا. میں نے شرح جامع میں وہاں داخلہ لیا. شرح جامع اس زمانے میں مولانا شیخ الحدیث صاحب، مولانا وسیم احمد صاحب پڑھایا کرتے تھے. اور ایسی عبقری شخصیتیں تھیں. وہ شرح جامع زبانی پڑھاتے تھے، زبانی. قافیہ کی شرح ہے شرح جامع، زبانی پڑھاتے تھے. اسی طرح مولانا انور صاحب گنگوہی دامت برکاتہم ابھی بھی استاد ہیں وہاں پر. میں نے ان سے منطق کی کتاب قطبی پڑھی. جی، وہ زبانی پڑھاتے تھے اور اتنا ان کو ملکہ حاصل تھا پڑھانے کا، اللہ اکبر. کہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، بعض بچوں کا سردی وردی بارش ہو رہی تھی. کہا حضرت آج تو کوئی قصہ ہو جائے. ارے نہیں مولانا نے کہا نہیں پڑھو. کہا حضرت قصی ہو جائے. ایک لڑکے نے کہا قصی ہو جائے. تو فرمانے لگا اچھا، ایک تھا راجا ایک تھی راجی دونوں، ایک تھا راجا ایک تھی رانی دونوں مر کے ختم کہانی، پڑھو. پھر لڑکے نے کہا حضرت یہ تو چھوٹے سے وہ قصہ ہو جائے. پھر کوئی لمبا سا قصہ سنایا. کہا حضرت یہ تو بہت لمبا ہے، آپ کوئی بیچ والا سنائیے. تو کہا اچھا بھائی دیکھو سنو. 3 بھائی تھے، ایک کا نام تھا باز و لیسا، ایک کا نام تھا لیسا باز، ایک کا نام تھا لیسا کل. اور وہ اس کے پورے جو سبق پڑھانا تھا ان کو، ان کا سور جو منطق میں کہلاتا ہے، وہ انہوں نے قصے کے پیرائی میں سنا دیا. اور کہنے اچھا دیکھو شاید کتاب والے نے ایسے کہا ہو. انطباق کرا دیا، ترجمہ کرا دیا. بہت قابل، بہت عابی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھے. ان سے میں نے جلالین شریف پڑھی نصف آخر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جز پر کلام کرتے تھے، ایک جز پر. اور ایسا کلام کرتے تھے کہ تقریباً 17 اقوال نقل کرتے تھے. نہ تو وہ نمبر بھولتے تھے، نہ اس قائل کا نام بھولتے تھے کہ کس نے یہ بات کہی ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس کے جوابات کئی. ان کی کتاب ہے انوار الدرایات لدفع التعارض بین الآیات. بہت شاندار کتاب ہے، میرے پاس ہے، حضرت نے مجھے عنایت فرمائی ہے. یعنی تعارض بین الاحادیث اور ان کی تطبیقات تو ہم سنتے ہیں، لیکن تعارض بین الآیات، جی جی جی، جیسے کہا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جی عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم ان کو اندھے بہرے گونگے اٹھائیں گے. لیکن ایک جگہ تو کہا گیا ہے کہ وہ تو باتیں کریں گے. قرآن نے کہا اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. اور اس طرح کی دوسری آیت کو وہاں تو بول رہے ہیں، وہ تو دیکھیں گے. وراء المجرمون النار، وہ تو دیکھیں گے، بولیں گے. تو یہ تعارض ہو گیا نا. اس کے کئی جوابات ہیں حضرت دیا کرتے تھے جلالین میں. ہم نے ان سے فلسفہ پڑھا. میبزی میں فلکیات اور عنصریات تو پڑھتے ہیں لوگ باغ. ہم نے الہیات بھی پڑھے، جبکہ داخل نصاب نہیں تھے وہ. جی، ہاں وہ بھی ہم نے پڑھے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ بھوپال بھی تشریف لائے ہیں. کنز الدقائق اور ہدایہ مولانا سلمان صاحب گنگوہی دامت برکاتہم سے میں نے پڑھی. وہ تو پوری بحر پلا دیا کرتے تھے، بحر الرائق. جب کنز الدقائق پڑھاتے تھے، اس کی شرح ہے بحر الرائق، پوری اونڈیل دیا کرتے تھے.
ہدایہ اول بھی پڑھی ان سے ہم نے، اور کنز الدقائق بھی پڑھی. آج کل وہ وہاں گنگوہ میں اشرف العلوم میں مفتی بھی ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے استاد ہیں حدیث کے. شیخ وسیم صاحب کا تو انتقال ہو گیا، مولانا انور صاحب، مولانا وسیم صاحب، مولانا انور صاحب، مولانا سلمان صاحب الحمدللہ باقاعد حیات ہیں. اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھے. اسی طرح مولانا رئیس الدین صاحب بجنوری چاندپوری، ان سے میں نے مسلم پڑھی، مختصر المعانی پڑھی. ایسی باصلاحیت لوگ کہ ایک مرتبہ میں خود مطالعہ کر کے جاتا تھا، کسی بات پر وہ بحث معنا قل تو پڑھا رہے تھے، میں نے اس پر کوئی ان کی بات پر اعتراض کیا. حضرت اس بات پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے علمی اعتبار سے. حضرت نے اس کا جواب دیا، میں نے اس جواب پر اعتراض کیا، انہوں نے پھر جواب دیا. تقریباً 5 مرتبہ ایسے اتفاق ہوا. پھر جب میں 6ٹھی مرتبہ اعتراض کرنے لگا تو انہوں نے کتاب بند کر دی، کہنے جھک کرتا ہے، اور اٹھ کے چلے گئے. اب سارے درجے کے لڑکے میرے اوپر الٹ گئے کہ تم نے حضرت کو ناراض کر دیا، ناراض کر دیا. میں نے کہا بھائی میں نے حضرت سے کہا بھی کہ حضرت میں تو سمجھنے کے لیے اتنی دور پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، میرے کوتاہ عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جی. تو حضرت اٹھ کے چلے گئے. جب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت میرے کمرے تشریف لائے. کبھی وہاں استاد لوگ کسی طالب علم کے یہاں کمرے نہیں جاتے، وہ آئے اور کہا بھائی مجرم آ گیا، بھائی مجرم آ گیا. ہم تو شرم سے گڑ گئے، اور فرمایا کیا تو مطول دیکھ کے جایا کرے ہے؟ میں نے کہا جی حضرت، مطول میں دیکھ کر جاتا تھا. حضرت مختصر کو اس دن مطول دیکھ کے نہیں آئے ہوں گے، بس یا ذہن میں نہیں آیا ہو. بس پھر کبھی بھی میں کوئی اعتراض کرتا تو کہتے بھائی جہاں سوال لکھا وہیں جواب بھی لکھا ہوا ہے، جہاں سوال لکھا ہے وہیں جواب بھی لکھا ہوا ہے، مطول میں دیکھ لینا. تو بہت اچھا پڑھایا، اور میرے اشتراک اسمی کی وجہ سے بہت محبت فرماتے تھے. اب تو ان کا انتقال ہو گیا، وہاں مظاہر میں شیخ الحدیث ہو گئے تھے. بعد میں ہمارے بچوں نے اس میں ان کے یہاں پڑھا، مظاہر جدید میں پڑھا، وہ قدیم میں تھے، لیکن محبت اتنی کہ اپنے، میں نے کہا حضرت میں تو یہاں نہیں ہوں، آپ ہیں، یہ آپ کے پوتا پوتی ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو وہ ان کی نگرانی فرماتے تھے. ہمارے بچے اندر جاتے ان کی بیٹیوں سے، ان کی بیوی سے باتیں کرتے، دادی کہتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے ایک بیٹے نے ان سے جا کر کہا دادی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ نام بتایا جو میری اہلیہ کا ہے. تو کہنے لگا ارے دادی کا نام بھی وہی ہے، امی کا نام بھی وہی ہے، دادا کا نام بھی وہی ہے، ابا کا نام بھی وہی ہے، مولانا رئیس الدین صاحب کا. یہ کہہ کر آ گیا. جب مولانا اندر گئے تو ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا کہ فلاں آیا تھا اور ایسے ایسے کہہ گیا. مولانا کا فون آیا، میں نے کاٹ کر فوراً لگایا. میں نے کہا جی حضرت فرمائی. اس زمانے میں فون کرنے کے بعد پیسے لگتے تھے، لیکن میں نے استادوں کو کاٹ کر لگاتا تھا. میں نے کہا فرمائی. تو کہنے لگے وہی فلاں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میری دادی کا نام بھی وہی ہے، اماں کا نام بھی وہی ہے، اور دادا کا نام بھی وہی ہے، اور ابا کا نام بھی وہی ہے. تو میں تو ابھی تک سمجھتا تھا کہ اشتراک اسمی میرے تیرے درمیان ہے، یہ تو اندر تک گئی ہوئی ہے. بہت محبت فرماتے تھے، اور اس قدر گویا حاضر جواب تھے، اور اس قدر گویا مرنجہ آدمی تھے، بس بتا نہیں سکتے. بہت مرنجہ ان سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بہت کتابیں پڑھی ان سے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند. یہ تو آپ کا گنگو کا سفر گنگو رہا. کا جی. دیوبند کے بارے میں کچھ؟ دیوبند میں جب میں وہاں جو اختلاف اور دارالعلوم میں نزاع ہوا تو میں زمانے میں گنگوہ میں تھا، سب باتیں سنتا تھا میں. کچھ سمجھ میں آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھیں. پھر دارالعلوم کے اندر سے انخلا ہوا، اور بچوں نے کیمپ کے اندر 6 مہینے تک تعلیم حاصل کری. اس کے بعد جب دارالعلوم کے اندر نشأت ثانیہ ہوئی، دوبارہ سے دارالعلوم میں بچے داخل ہوئے، اور وہ طویل قصہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کو. تو اس میں بچوں کے داخلے کے لیے بھرتی کی بڑی ضرورت تھی. تو میرے جیسے نااہل بھی وہاں دارالعلوم میں داخلہ ہو گیا میرا. اس زمانے میں وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ تحریری امتحان ہو، تو زبانی امتحان مجھ سے پوچھا گیا. زبانی امتحان مولانا زبیر صاحب نے لیا. تو مجھ سے پوچھا، 3 کتابوں کا امتحان ہونا تھا، حسامی اور میبزی اور جلالین. تو میبزی کا پہلا سوال کیا، اور میبزی میں گنگوہ سے پڑھ کر گیا تھا، بہت اچھی. اس میں انہوں نے کہا کہ حیز و مکان میں کیا فرق ہے، حیز کیسے کہتے ہیں، مکان کیسے کہتے ہیں. تو میں نے کہا بہت یعنی اس کی جو اصطلاحی الفاظ تھے ان کے ساتھ میں نے تعریف کری. جس میں حاوی کی، جس میں
جسم حاوی کا جسم محوی کی سطح ظاہر، جسم حاوی کی سطح باطن کا جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو جانا، جسم حاوی کی سطح باطن کا جسم محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو جانا، یہ حیز و مکان کہلاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس میں کیا فرق ہے حیز و مکان میں؟ میں نے کہا مہذب فارابی یہ کہتے ہیں، ابو علی سینا کا قول یہ ہے، فیثاغورس یہ کہتے ہیں، میں نے تمام اقوال میں نے بہت اچھے سے پڑھی تھی، میں نے سنا دیا تو بہت یعنی متعجب ہوئے مولانا زبیر صاحب اور فرمانے لگے کہ جلالین کھولیے۔ میں نے جلالین کھولی تو بس عبارت پڑھوا کر کہا اس میں مفسر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ حسامی کا امتحان نہیں لیا، پاس کر دیا۔ یہاں سے میں مشکات میں داخلہ ہوا میرا، تو مشکات میں جب داخلہ ہوا تو مولانا زبیر صاحب سے مشکات جلد اول پڑھی میں نے، اللہ اکبر، بہت شاندار قرآن، وہ مشکات شریف پڑھاتے تھے، حدیث کی تشریح کرتے تھے۔ مشکات جلد ثانی جو ہے وہ مولانا ہاشم بخاری، بخارا ہی کے تھے، بخارا ہی کے تھے، ان سے پڑھی ہم نے۔ تو وہ اردو صاف نہیں بول پاتے تھے لیکن بہت مختصر جامع کلام کرتے تھے۔ پھر جب حج کو چلے گئے وہ مسعی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، مسعی میں یا مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، بس پتہ لگا مولانا کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر شیخ نصیر احمد خان صاحب جو شیخ الحدیث دارالعلوم کے، ان سے جلد ثانی پڑھی ہم نے۔ اور ہدایہ آخرین وہ مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر معراجی گیٹ ہے دارالعلوم میں، وہ 50 سال سے ہدایہ پڑھا رہے تھے، ان کی ہدایہ مشہور تھی، ہدایہ آخرین، میں نے ان سے پڑھی اسی ترتیب میں۔ اور بیضاوی شریف مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پڑھی۔ اور پورے سال میں بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے 2 رکوع، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک پڑھا۔ اسی طرح سراجی مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، چھوٹے ابھی دارالعلوم کے استاد ہیں، مفتی امین صاحب پالنپوری، ان سے میں نے پڑھی۔ اور ایک مرتبہ گنگوہ میں بھی مولانا انور صاحب سے میں پڑھ چکا تھا خارج میں، اور دوبارہ سے یہاں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اور پھر جب میں دورے میں آیا تو دورے میں بخاری شریف جلد اول مولانا نصیر احمد خان صاحب، شیخ الحدیث جو تھے خان صاحب، ان سے پڑھی۔ ایسا کلام کرتے تھے، آپ نے شاید دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو، نہیں دیکھا، دیکھنے میں فرشتے لگتے تھے، دیکھنے میں بالکل فرشتے لگتے، ایسے نورانی چہرہ ماشاءاللہ ان کا، سفید داڑھی، ایسا خان پٹھان آدمی۔ اور بولنے میں ایسا لگتا تھا اگر پردہ ڈال دیا جائے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ریڈیو میں بات ہو رہی ہے۔ تو لڑکے ان سے اردو کا قاری کہتے، تو بولتے بھی بہت، تلفظ ان کا بہت اچھا تھا، قرأت کے ساتھ بولتے تھے۔ ان سے بخاری پڑھی۔ جلد ثانی شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اور ابو داؤد شریف جلد اول علامہ بہاری سے پڑھی میں نے، مولانا حسین احمد بہاری۔ اور جلد ثانی جو ہے بحر العلوم مولانا نعمت اللہ صاحب، اسی سال ان کا تقرر ہوا تھا، مولانا نعمت اللہ صاحب کا اور شیخ حدیث مولانا عبدالحق صاحب کا۔ اور ترمذی شریف جلد ثانی مولانا معراج الحق صاحب سے پڑھی۔ جلد اول مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تحاوی شریف بھی مفتی سعید صاحب سے پڑھی۔ نسائی شریف جو ہے وہ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری سے پڑھی۔ اور شمائل مولانا عبدالخالق مدراسی، ان سے پڑھی ہم نے۔ اور اس زمانے میں جوان تھے، کالی داڑھی بالکل، وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی دورے کی حدیث کی کتاب میرے جیسے آدمی کو اس کم عمری میں کیسے مل گئی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اس کی جو ابتدائی جو احادیث جمع کی ہیں وہ اس میں ادبی اعتبار سے بہت مشکل الفاظ ہیں، تو کہتے تھے شاید اسی ادب کی، وہ شیخ الادب ہیں، وہ وہاں پر آج کل اس زمانے میں نائب شیخ الادب تھے، مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ان کے وہ شاگرد ہیں، تو کہتے شاید اس کی وجہ سے مجھے دی گئی۔ اور اس قدر عاشق رسول ہیں وہ، آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں، جوانی کے زمانے میں جب وہ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر شک ہو تو پوچھ لو کسی حرما نصیب سے، اگر شک ہو تو پوچھ لو کسی حرما نصیب سے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ اور زار و قطار روتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہم سب پر تعدیر قائم رکھے۔ تو ہمارے سارے اساتذہ بہت قیمتی لوگ تھے۔ 3 سال میں نے دارالعلوم میں پڑھا، مشکات شریف کا سال
اور اچھا رہے قائد مولانا مجیب اللہ گونڈوی دامت برکاتہم، اور مولانا زبیر صاحب سے بھی پڑھی میں نے، اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی، ان کا انتقال ہوگا کچھ دن تک، ان سے بھی پڑھی میں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح دورے میں اور کتابیں بھی بڑے بڑے اساتذہ سے میں نے پڑھی۔ پھر جب افتاء کا سال ہوا، بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ دارالعلوم میں افتاء میں صوبے کا ایک ہی لڑکا لیا جاتا ہے جی، لیکن ہم 3 لڑکے تھے جو دارالعلوم کی تاریخ کو پلٹ دیا، تینوں ایم پی کے، اور دارالعلوم کی دارالافتاء میں داخل ہوئے، اس لیے کہ ہم لوگوں سے زیادہ کسی کے نمبر ہی نہیں تھے، ہم لوگ تو 3 آدمی ایک ساتھ ہم لوگ داخل تھے وہاں دارالافتاء میں۔ اور اسی سال مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم مفتی اعظم ہیں آج کل دارالعلوم کے، اور ان کا تقرر ہوا تھا، تو ان سے سراجی پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور میں تو 2 مرتبہ پہلے پڑھ چکا تھا، اور ایک مرتبہ میری دیکھیے میراث سے دلچسپی کہ میں نے مشکات کے سال میں جمعرات کے دن عصر کے بعد میں سہارنپور آتا تھا ہر جمعرات کو، رات وہاں قیام کر کے مظاہر میں، اور صبح جمعے کے دن مولانا وقار صاحب علم فرائض کے ماہر آدمی تھے، امام تھے مولانا وقار صاحب، وہ جمعے کے دن 8 بجے سے 11 بجے تک پڑھاتے تھے، تو میں ہر جمعے کے دن جمعرات کو جا کر جمعے کے دن ان سے میراث پڑھتا تھا، اور پھر جمعہ پڑھ کر پھر دیوبند آتا تھا۔ اس دن مشکات میں کوئی تعلیمی حرج بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وہ بھی پڑھا، پھر وہاں جب چوتھی مرتبہ مفتی صاحب سے پڑھا تو مفتی صاحب میری ہی کاپی پر وہ دستخط پر میری کاپی چیک کرتے تھے۔ مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے صدر مفتی تھے، ان سے قواعد الفقہ پڑھی۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے ہندوستان کے، ان سے الاشباح والنظائر پڑھی۔ مفتی ظفیر الدین صاحب جو مرتب ہیں فتاوی دارالعلوم کے، ان سے در مختار پڑھی۔ تو سبھی اساتذہ ہمارے بہت بڑے بڑے اساتذہ تھے، ان سے بس میری نالائقی رہی کہ میں زیادہ ان سے استفادہ نہیں کر سکا۔ جو آپ کے ساتھ میں 2 اور ساتھی تھے، ایک مفتی ابوالکلام صاحب، جی، ایک مفتی رشید الدین صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اس وقت جامعہ میں، وہ میرے درسی ساتھی ہیں دورہ اور افتاء کے دارالعلوم میں، یہاں بھی ساتھ تھے، مدرسے کے ساتھی تھے، یہ لوگ مجھ سے آگے تھے، لیکن وہ کچھ نصاب میں ایسے تبدیلی تھی گنگوہ کے کہ وہاں دورہ ہم لوگوں نے، انہوں نے دورہ پڑھ کر یہاں سے گئے تھے، اور وہاں جا کر پھر ڈبل سے دورہ پڑھا تو یہ ہمارے ساتھ ہو گئے، 1 سال کا فرقیہ ہو گیا۔ افتاء بھی ہم لوگوں نے ساتھ ہی کیا ہے، بہت ہی باصلاحیت لوگ ہیں یہ سب بھی۔ یہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کا تعلیمی سفر تھا، اور ان کے اساتذہ اور دارالعلوم اور گنگو کی پوری تاریخ حضرت نے ہمارے سامنے بیان کی۔ اب جب آپ وہاں سے فراغت کے بعد بھوپال ہی آئے تھے یا پھر آپ اپنے وہ ہوا وطن اصلی؟ نہیں، وطن اصلی پہنچا میں فراغت کے بعد، رمضان گزارے، اور عید کے بعد میں اپنے بھتیجی کے علاج کے لیے بھوپال حاضر ہوا۔ تو گنگوہ میں جو مفتی محمد علی صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور جس دن میرا داخلہ ہوا انہوں نے ناظم صاحب سے ملاقات کرائی تھی، اور اسی دن انہوں نے استعفیٰ دیا، اور وہ یہاں بھوپال آ گئے، اور بڑے سعید میاں صاحب کے داماد تھے وہ، جی، تاج المساجد میں پڑھانے لگے تھے، مولانا عمران صاحب نے ان کا تقرر کر لیا تھا۔ میں وہاں گنگوہ سے جب آتا تو ان کا وہاں کے لوگوں کا سلام پیغام لانا لے جانا کرتا تھا، تو مفتی صاحب سے میری شناسائی تھی۔ جب میں بچی کے علاج کے لیے آیا ہوا تھا بھتیجی کے، تو مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی اب آپ نے وہ فراغت ہو گئی؟ میں نے کہا جی، حالانکہ مجھ سے افتاء کے زمانے میں گنگوہ میں ناظم صاحب نے کہا تھا بھائی آپ نے اب فارغ ہو گئے، مدرسے کا حق ہے آپ پر کہ پڑھائیں آپ گنگوہ میں۔ میں نے کہا تھا تبھی تو افتاء کر رہا ہوں، میں نے ٹال دیا۔ پھر جب افتاء ہو گیا تو پھر ناظم صاحب نے کہا پڑھاؤ، تو میں نے کہا تھا تبھی تک میں اس لیے دور رہوں والدین سے کہ پڑھ رہا ہوں، اور اب اس لیے دور رہوں کہ پڑھا رہا ہوں، خدمت کا موقع کب ملے گا؟ اب والدین اگر اجازت دیں گے تو میں آ جاؤں گا، ورنہ تو معذرت۔ تو میں جب یہاں آیا تو مفتی صاحب نے کہا بھائی آپ کی وہ دکان بھر گئی جو آپ 8 سال 9 سال سے بھر رہے تھے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، کہ لے وہ تاج مارکیٹ میں دکان دلوا دیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ تو بڑی مارکیٹ ہے، اتنا سامان نہیں ہے میرے پاس، میں اتنا قابل نہیں ہوں، کہ لے نہیں اگر آپ کو ہو تو۔ میں نے کہا جیسا آپ کا خیال ہو۔ مفتی صاحب نے، مولانا سلمان صاحب محتمم تھے یہاں، اور مولانا عمران صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان سے بات کری کہ اپنے قریبی علاقے کے ہیں، لائق فائق آدمی ہیں، بہت مناسب رہیں گے، تو خود ہی نے درخواست لکھ دی مفتی صاحب نے میری طرف سے۔ اور مولانا عمران صاحب
تک میری رسائی کرائی. بدھ کے دن وہاں مشورہ ہوتا ہے مرکز میں، شکور خان کی مسجد میں. تو مولانا عمران صاحب کا آپریشن ہوا تھا، وہ معذور تھے، پلنگ پہ بیٹھے تھے. ہم لوگ جا کر مغرب کی نماز میں نے تاج المساجد میں پڑھائی مفتی صاحب کے کہنے سے. وہ میرا انٹرویو تھا سمجھیے. اس کے بعد میں مولانا عمران صاحب کے پاس گیا تو مولانا نے چند باتیں کریں اور اتنے میں بھانپ لیا اور کہا کہ آپ کے پاس اگر چھوٹے بچے آئیں گے تو آپ کیسے پڑھائیں گے، بڑے آئیں گے تو کیسے پڑھائیں گے. ہم آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں الف زبرا الف زبرا بے زبر با بے زبر با ایسا آپ کریں، پڑھانے کے لیے رکھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں. اور میں اس استاد سے خوش ہوتا ہوں جس سے طلبہ ناراض ہوں. وہ طلبہ ناراض کیوں ہوں گے؟ سختی کرتا ہوگا. اور کمزور بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیے، ان پر زیادہ محنت کیجیے تاکہ سب اچھے سے پڑھ سکیں. اس طرح انہوں نے پڑھانے کا طریقہ بھی بتایا اور کہا کہ آپ کا سامان لے کر آ جائیے. تو 6 جولائی 1985 سے 6 جولائی 1985 سے میں نے دارالعلوم تاج المساجد میں پڑھانا شروع کیا. تقرر ہو گیا میرا اور لیٹر مل گیا مجھ کو کہ اب آپ یہ کتابیں پڑھائیں گے. تو میرا ثالثہ تک مجھے کتابیں دی گئی تھیں شروع کی. مکتب کی بھی ایک آدھ کتاب تھی، معصور دعائیں. میں حالانکہ ایسا لگتا تھا اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں میں، مجھے مکتب میں رکھ دیا، معصور دعائیں دے دیں. لیکن آج اس کی برکتیں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دعائیں مجھے زبانی یاد ہیں، لمبی لمبی، لوگوں کو یاد نہیں ہیں. سونے کی ایک دعا لوگوں کو لے دے کے یاد ہوتی ہے، مجھے 3 دعائیں لمبی لمبی یاد ہیں. وہ اور اس طریقے سے کچھ دروس الاشیاء، تمرین الدروس اور صرف وغیرہ کے 10 سبق وغیرہ عربی زبان کے وہ میں نے پڑھائے. اور الفقہ المیسر بس معراج کمال تھی. لیکن میں زور زور سے پڑھاتا تھا تو رابعہ کے بچوں نے درخواست دے کر وہ قدوری بھی میرے نام کروا دی. تو اسی سال بقرعید کے بعد سے پھر میں نے قدوری بھی پڑھائی اور تقریباً 35 سال تک میں دارالعلوم تاج المساجد میں قدوری پڑھاتا رہا. اور 32 سال تک میں نے سراجی پڑھائی. جب مفتی صاحب وہ پڑھاتے تھے، مفتی محمد علی صاحب، جب وہ جانے لگے افریقہ تو مجھ سے کہا کہ میری ترقی دیکھ کر خوش ہوتے تھے. کہنے لگے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی کتاب دے تو یہ مت کہیے، یہ تو نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں، بس یہ کہا کہ کوئی کتاب دے تو آپ یہ مت کہیے کہ یہ تو فلاں پڑھاتا ہے، آپ تو قبول کر لیجیے. مولانا میرا لقمان صاحب محتمم تھے اس زمانے میں، انہوں نے میرا نام سراجی اور ترمذی لکھی تو میرے زبان پر آنے والا تھا کہ یہ تو مفتی صاحب پڑھاتے ہیں. لیکن پھر میں نے کہا کہ مفتی صاحب نے منع کیا ہے تو میں خاموش ہوا. پھر جب وہ جانے لگے تو مولانا لقمان صاحب نے کہا کہ یہ مفتی صاحب کی میراث ہے. میں نے کہا ارے مفتی صاحب تو جا رہے ہیں. پھر میں کھڑا ہو کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا افریقہ جا رہا ہوں بچوں کے ساتھ پڑھانے کے لیے. آج تک وہ افریقہ میں ہی ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں دارالعلوم میں. شیخ الحدیث بھی ہیں، وہاں کے مفتی بھی ہیں. اور پھر ان کی کتابیں میرے پاس رہیں تو تقریباً 32 سال میں نے سراجی اور 32 سال تک ہی میں نے ترمذی، کبھی جلد اول بھی، جلد ثانی بھی، شمائل بھی پڑھائی. ہدایہ آخرین میرے پاس رہی. اور قدوری تو 35 سال میں نے پڑھائی. شرح وقایہ، جلالین اور ہدایت النحو وغیرہ یہ کتابیں میں نے پڑھائیں. پھر 35 سال کے بعد میرے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے وہاں سے مستعفی ہو گیا میں وہاں سے. اور البتہ 1990 میں 1 نومبر 1990 میں انٹرویو میں کامیابی کے بعد میں دارالفتہ کے اندر فتویٰ نویسی کے لیے میں نائب مفتی ہو کر چلا گیا تھا. آج تک میں الحمدللہ وہاں فتویٰ نویسی کا کام انجام دے رہا ہوں بحسن خوبی. اور یہ ہے کہ اس وقت 35-36 سالیں وہاں پر ہو گئی مجھے. تو یہ دارالفتہ کی خدمت کے سلسلے میں بھی ہمارا ایک سوال تھا جو آپ نے ماشاءاللہ جواب دے دیا. اب ایک اور آخری سوال ہمارا ہے آپ سے کہ چونکہ وہ بتا چکے ہیں آپ کہ فن کی کتابوں میں کس فن سے آپ کو زیادہ دلچسپی تھی، میراث کے سلسلے میں آپ نے اس کی وضاحت کی. تمام ہی مواد شرعیہ جو ہیں، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، میراث ہو، ان میں تمام ہی میں مجھے بہت دلچسپی، بلکہ میں نے منطق و فلسفے کو بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھا. میں نے ابھی جیسے ان کے اقوال ابھی نقل کیے اور حیز و مکان میں فرق آپ کو بتایا، تو مجھے تمام ہی کتابیں بہت دلچسپی سے میں نے پڑھی. ابھی ایک خدمت آپ شاید رہ گئی، میرے تصنیفی خدمت وہ ہے سوال اس ہے، میں. چلیے میں وہ بتاؤں گا بعد میں. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ نے سب بتا دیا کہ اب آپ نے جو تصنیفات لکھی ہیں یا جو کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں ان کے سلسلے میں بھی کچھ. تقریباً 25 کتابیں میں نے لکھی ہیں، اس میں سے 15-16 کتابیں چھپ گئی ہیں
اور سب سے پہلے میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ فن میراث پر خزانہ میراث کے نام سے. جامعہ میں ایک استاد ہوا کرتے تھے مولانا مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تاریخی نام نکالنے میں بڑے ماہر تھے. میں نے جب وہ کتاب لکھی تو ان کو دکھائی اور کہا حضرت اس کا کوئی ایسا نام تجویز کر دیجئے کہ اس کا عنوان بھی، مفہوم بھی، مضمون بھی ظاہر ہو اور تاریخی بھی بن جائے. تو انہوں نے 2-1 دن کے بعد مجھ سے بلا کر کہا کہ اس کا نام خزانہ میراث رکھیے. خا زا الف نون یہ سب نکالتے ہیں تو 1414 نکلتے ہیں، اور یہ 1414 ہجری میں لکھی گئی کتاب خزانہ میراث. پھر اس کی جب ایڈیشن ثانی آیا تقریباً 17 سال کے بعد، میرے ایک شاگرد ہیں بالکل آپ کے ہم شکل ہیں، مجھے آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتے ہیں، مفتی رفیق صاحب، مفتی شہر کھرگون میرے شاگرد ہیں. وہ انہوں نے اس کتاب پر تقریباً 17 سال محنت کی، یا کتنے 15 سال محنت کی. اس پر عربی کا اور اردو کا حاشیہ لکھا، اور اس کے ابھی تو میں نے مناسخہ تک لکھی تھی. انہوں نے اخیر تک جتنے ابواب ہیں ذوی الارحام اور خرقہ ہدمہ وغیرہ سب کو لکھا انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ. تو وہ ایڈیشن ثانی جب بنا تو میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں سیہور میں، آج کل وہاں کے نکاح خواہ ہیں، قاضی کہلاتے ہیں، قاضی یوسف صاحب، حافظ صاحب شاید اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں. ان سے میں نے کہا کہ وہ بھی تاریخی نام نکالنے میں بہت ماہر ہیں، تو میں نے ان سے کہا اس کا تاریخی نام اب بتائیے. تو انہوں نے بیاد خزانہ میراث، بیاد کا لفظ بڑھا دیا تو وہ 1431 بن گیا. اور بھی اس میں کئی جملے انہوں نے بہت اچھے ایسے چسپاں کیے ہیں کہ جس میں اس کی تاریخ، اس کا سن عیسوی اور ہجری دونوں نکلتا ہے. ایک کتاب تو خزانہ میراث ہے، اسی طرح ایک کتاب ہے میری سراجی کا آسان حل، بہت شاندار، اس کا 4تھا ایڈیشن ابھی چھپ گیا ہے دیوبند سے. پیر سعید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ میراث پر مختصر سا ایک کتابچہ لکھیے کہ جس میں لفظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں. تو میں نے جب لکھا تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اس کتاب کا میراث کی مختصر مگر ضروری معلومات. حالانکہ ایسا نام کوئی رکھتا نہیں ہے، لیکن میں نے یہی نام رکھ دیا، میاں کا پیر صاحب کا رکھا ہوا نام میراث کی مختصر. ایسی طلاق پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھوائی، تو اس کا نام بھی انہوں نے رکھا طلاق کی مختصر مگر ضروری معلومات. تو کہا کہ اس کو، یہ باقیات الصالحات ہیں، اور کہا اس کو آپ نکاحوں میں بٹوائیے. جب میں نے بٹوائی تو لوگوں نے کہا نکاح میں طلاق بٹ رہی، نکاح میں طلاق بٹ رہی. میں نے میاں سے کہہ دیا تو میاں نے کہا آپ ایسا کریے، ایک کتاب لکھیے نکاح کی مختصر مگر ضروری معلومات، اور اس کو اوپر لگائیے اور نیچے طلاق کی مختصر، اپن کو تو پیغام پہنچانا ہے وہ بٹو. تو پھر میں نے ایک کتاب اور لکھی، میں نے اپنے بچوں کے نکاحوں میں وہ بٹوائی، نکاح کی مختصر مگر ضروری معلومات، طلاق کی مختصر مگر ضروری معلومات. یہ بھی کتاب ہے سراجی کا آسان حل، خزانہ میراث اور میراث کی مختصر. اور اسی طرح مسائل طلاق، مہر و عدت وہ بھی لکھی میں نے، مسائل کفن دفن. اور حج سے متعلق الحمدللہ حج کا پروگرام بھی کرتا ہوں. حج کی ایک کتاب ہے 97 سے ابھی تک وہ چھپتی اور حجاج کو، عازمین حج کو تقسیم ہوتی ہے. مسائل حج اور اس کا طریقہ اردو ہندی میں ہے. اور حج کی مختصر مگر ضروری معلومات بھی میں نے ایک لکھی ہے. اور عمرے کے سلسلے میں بھی کئی چھوٹی بڑی کتابیں پیکٹ سائز کی اور دوسری میں نے لکھی ہیں. ایک کتاب ابھی چل رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ حج سے متعلق، عمرے سے متعلق ہوگی، وہ آ جائے گی. ایک صاحب نے، انجینئر ہیں، وہ آج کل وہاں رہتے ہیں جھارکھنڈ میں، دھنباد میں. اس زمانے میں تو وہ کہیں اور رہتے تھے. تو خزانہ میراث سے انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا، بہت اچھا ایک سائٹ بنائی ہے انہوں نے، sofxindia.in. sofxindia.in اس میں رجسٹرڈ کر دیا ہے. بہت اچھا، ایک کلک میں کروڑوں روپے وہ بالکل جیسے ہم تقسیم کرتے ہیں قلم سے حساب لگا کر، وہ ایک کلک میں سب تقسیم کر دیتا ہے. بہت شاندار سافٹ ویئر ہے. اس میں اپڈیٹ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہوں میں. ابھی تک کوئی انجینئر ملا نہیں ہے، اور وہ 2 میراث جاننے والا ہو اور ایپ بنانا جانتا ہو، ایسا کوئی آدمی ہو تو میراث تو میں پڑھانے کو تیار ہوں. 1 مہینے میں انشاءاللہ میراث پڑھا دوں گا. اور اردو جانتا ہو، میتھ جانتا ہو، اور یہ ایپ بنانا جانتا ہو، تو میں اس میں کچھ یہ چاہتا ہوں کہ مناسخی کی کوئی شکل ابھی تک اس میں بنی نہیں ہے، وہ بن جائے تو بہت لاجواب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میری اس تمنا کو میری زندگی میں پوری فرمائے. ایک قدوری کی شرح میں نے لکھی ہے، ابھی تک وہ زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی، اس میں تہذیب کا کام باقی ہے.
دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھنڈی کریں اور زندگی میں وہ سامنے آ جائے. حالانکہ وہ اس کی وہ تو ہو گئی ہے کمپوزنگ، لیکن ابھی تہذیب باقی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس یہاں آنے کو اور میرے اس وقت کو آپ نے جو کام میں لے لیا قبول فرما لیں. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا. حضرت یہ تو آپ کا ایک پوری تاریخ تھی جو آپ نے بیان کی. اب ہم چونکہ میراث آپ کا ایک پسندیدہ ایک فن ہے، تو اس سلسلے میں کچھ عوامی سوالات ہیں جو عوام کے اندر ایک غلط فہمیاں میراث کو لے کر پھیلی ہوئی ہیں، اس سے متعلق ہم چاہیں گے کہ آپ میراث کے سلسلے میں مختصر انداز میں عوام کو پیغام دیں میراث کے تعلق سے. تو سب سے پہلے یہ بتا دیں آپ کہ میراث کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. کہ علم فرائض کو سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی، جی، اس لیے کہ یہ تو آدھا علم ہے. اس کی توضیحات میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہیں کہ آدھا علم کیوں کہا گیا ہے. فرمایا آپ نے کہ یہ تم سیکھو، سب سے پہلے یہی علم اٹھایا جائے گا، اور میں بھی جانے والا ہوں، سیکھ لو مجھ سے. اور آج دیکھیے اس کی کا مشاہدہ بہت ہوتا ہے کہ علماء کی تعداد تو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، جی، لیکن علم میراث پہ جاننے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بالکل. چند ہیں بس صرف. اس کا یعنی اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میراث کے مسئلے میں دو آدمی جھگڑ رہے ہوں، کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو کہ بھائی کس کا کیا حق ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیے بہت کم لوگ جاننے والے ہیں. تو اس لیے علم میراث کو سیکھنا چاہیے. اور کوئی میں الحمدللہ اس کو حلوہ بنا کر 15-20 دن میں سکھا دیتا ہوں. مہینہ بھر بہت وقت لگتا ہے. ابھی ایک انجینئر صاحب آئے تھے، سی اے صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہیں، وہ سیکھ گئے ماشاءاللہ 15-20 دن میں. حتیٰ کہ بعض لڑکیوں نے، ہماری لڑکی نے بھی گویا میراث سیکھی. ایک لڑکی ابھی پرسوں آئی تھی، وہ سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں پڑھتی ہے، وہ میراث سیکھنے کے لیے. میں نے کہا کوئی حل، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اس میں، آپ کو الجھن ہو، مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ اس کو حل کر دوں گا. تو مرد عورتیں بھی اس فن کو حاصل کر سکتی ہیں. اور اس میں ایک غفلت یہ ہے کہ میراث تو بانٹنے کے سلسلے میں بہت غفلت ہے کہ لڑکیوں کا حصہ اور بہنوں کا حصہ لوگ نہیں دیتے ہیں. جی، ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جب میراث تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو بھائی اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جہیز تو دے دیا، اب ان کا کیا میراث میں حصہ؟ جہیز کا اگر ایک دھیلا نہ دیں تو گنہگار نہیں ہوں گے. جہیز کوئی چیز نہیں ہوتی، جہیز کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں. حضرت فاطمہ کا جو جہیز کہلاتا ہے، جہیز فاطمی، تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر حضرت علی نے ہی اپنا، چونکہ حضرت علی خود حضور کے یہاں رہتے تھے، حضرت فاطمہ بھی رہتی تھی. اب جب شادی ہو جائے گی، الگ رہیں گے تو کچھ تو ہونا، بستر، کچھ سونے کے لیے پلنگ، کچھ چکی چولہا، کچھ تو ہوگا. جو ضرورت کا سامان تھا حضرت علی کی زرہ بیچ کر حضور نے انتظام کیا ہے. حضور نے نہیں دیا اپنی طرف سے کوئی جہیز، جہیز فاطمی. تو اگر جہیز کوئی اسلام میں کوئی چیز ہوتی تو آپ کی تو اور بھی بیٹیاں تھیں نا، رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان کا تو کہیں جہیز کا تذکرہ نہیں. تو کیا حضور نے حق تلفی کری ان بچیوں کی؟ جہیز ہے ہی نہیں. وہ تو چونکہ حضرت علی بھی یہی رہتے تھے، ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان کے شوہر الگ رہتے تھے، زینب ان کے شوہر الگ رہتے تھے، تو اس لیے وہاں جہیز کی کوئی بات ہی نہیں. وہ انتظام کریں گے. آج بھی عرب میں انتظام شوہر ہی کرتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے نہیں کیا انتظام، یہ حضرت علی نے خود انتظام کیا تھا. تو اگر کوئی جہیز نہ دے، ایک دھیلا بھی، ایک چیز بھی، گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر میراث کی ایک دھیلا بھی روک لے گا تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں دیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ماں کے سلسلے میں بھی سمجھتے ہیں، جیسے والد کا انتقال ہو گیا، ماں ساتھ میں رہ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماں تو میراث سے یعنی اس میں کوئی حق ہی نہیں ہے. نہیں، بہن بھائیوں کا حق ہے اس میں. نہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ میراث کے سلسلے میں ہر شخص کا حصہ خود بتایا ہے. اس میں کسی قاضی صاحب، کسی مفتی صاحب کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا کہ مفتی صاحب سمجھیں گے کہ اس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ تو غریب ہے، اس کے تو بچے زیادہ ہیں، اس کے تو کم ہیں، یہ تو فارن سے لوٹ کر آیا ہے. نہ، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کس کو، یہ کسی خدمت کے سلے میں اس نے بڑی خدمت کری ہے، یہ تو بڑا نافرمان تھا. نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود حصہ مقرر کیا، نطفے کی بنیاد پر ملتا ہے. یہ اس میں کسی مالداری اور غریبی اور شادی شدہ وغیرہ، شادی شدہ فرما بردار اور نافرمان ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے.
جتنا ایک فرما بردار کو حصہ ملے گا نافرمان کو بھی اتنا ملے گا، جتنا ایک شادی شدہ کو ملے گا غیر شادی شدہ کو بھی اتنا ملے گا۔ اور لڑکیوں کی شادی میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب جہیز دے دیا، تو کیا لڑکوں کا ولیمہ نہیں کیا گیا تھا؟ لڑکوں کے ولیمے میں بھی تو لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔ پھر اب وہ کیسے گویا باپ کی جائیداد کیا حقدار ہو رہے ہیں اور بہنیں نہیں ہو رہی؟ بہنیں بھی حقدار ہوں گی، ان کو دینا چاہیے۔ میں نے کہہ رکھا ہے کہ میری جائیداد میں، میرے مکان میں جو بھی کچھ ہے بچی کا بھی حق ہو۔ میری ایک ہی لڑکی ہے، 3 لڑکے ہیں۔ میں نے وصیت بھی میرے پاس لکھی رکھی ہے کہ میرے شرعی ورثہ کون کون ہیں، غیر شرعی ورثہ کون کون ہیں، اور میں اگر اس حالت میں انتقال ہو جائے تو کتنے سے وہ مسئلہ بنے گا اور کس کو کتنا ملے گا، سب میں نے لکھ دیا۔ جی الحمدللہ۔ اسی طرح کیا باپ اپنے بچوں میں سے کسی کو میراث سے محروم کر سکتا ہے اپنی زندگی میں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد فلاں کو نہیں دینا، باقی تم لوگ بانٹ لینا؟ نہیں ہے تو ایسا تو کہنے کا اس کو حق ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں۔ زندگی میں اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ زندگی میں اگر بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتا ہے، کم زیادہ کر کے، سب کو برابر کر کے، بلکہ سب کو برابر ہی بانٹنا چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر ہی حصہ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا بانٹ دے جیسا مرنے کے بعد بٹتا ہے مثل ترکہ، تو اس کی بھی گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن اس کو سب بچوں کو بٹھال کر کے بھائی دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی آمدنی کم ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کو ہم اس لیے زیادہ دے رہے ہیں، یہ والی دکان دے رہے ہیں، یہ والا حصہ دے رہے ہیں، ایسا وہ فہمائش کے ساتھ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور مرنے کے بعد تو منع کرنے کا کہ بھائی اس کو نہ دیا جائے، اس کو دیا جائے، یہ کوئی حق نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں۔ ایک بات اور یہ دیکھنے میں آتی ہے، جیسے باپ کا مکان ہے، اب باپ ہی کی زندگی میں بچے کمانے دھمانے والے بن گئے، تو کسی نے چھت ڈلوا لی، یا کسی نے پتائی کروا دی، یا کسی نے اور مزید کچھ پیسہ لگا دیا۔ اب والد کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں میں کسی بھائی نے پیسہ لگایا تھا تو وہ بھائی باپ کے انتقال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو اس میں اتنا پیسہ لگایا، یا مان لیں کہ باپ کے انتقال کے بعد ہی اس نے کوئی چھت ڈلوائی مکان پر یا کوئی اور مزید کام کروایا، تو وہ کہتا ہے جب بھائی میراث تقسیم ہوگی تو میرا اتنا پیسہ الگ نکال کے میراث تقسیم کرو۔ تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کار خود کن کار بیگانہ مکن، برزمین دیگراں خانہ مکن۔ بات یہ ہے کہ والد صاحب کا جب صاحب جائیداد کا انتقال ہو، ادھر دفن کر کے آئیں، ادھر بیٹھ کر جائیداد بانٹ دینا چاہیے۔ دل نرم ہوتے ہیں، سب کو اس کا حق مل جائے گا۔ کچھ دن کے بعد فرضی وصیت نامے، ہبہ نامے اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، اس لیے دیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کسی نے اگر اس میں اپنے پیسے لگائے ہیں زندگی میں، باپ کی زندگی میں یا باپ کے انتقال کے بعد جس کا وہ مکان ہے، تو اگر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ صاحب یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ ہم جب تقسیم ہوگا تو اتنا پیسے ہم لے لیں گے، ہمیں دے دینا، اگر یہ سب کہہ دیا گیا تھا تو ٹھیک ہے، وہ تقسیم کے وقت پہلے اپنا حصہ لینے کا، یعنی وہ جو اس نے لگایا ہے وہ لگایا ہوا پیسہ لینے کا حقدار ہوگا۔ اور اگر یہ سب وضاحت نہیں تھی تو وہ سب باپ ہی کی ملکیت مانی جائے گی اور اس کو پھر برابر تقسیم ہوگا، جیسے تقسیم کرنے کا حق ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سے کچھ یہ عوامی سوالات تھے جو عوام میں مشہور ہیں یا جن کو پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے، آپ نے ان کے جواب۔ ایک سوال آپ کی ذات سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لا علمی ناواقفیت کی بنیاد پر جو جانتے بوجھتے نہیں ہیں، وہ اکثر داڑھی کے سلسلے میں، داڑھی پر خضاب لگانے کے سلسلے میں بدگمان ہوتے ہیں ناواقفیت کی بنیاد پر۔ تو آپ اس بارے میں کیا شرعی پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا اس کا یعنی وہ ہے، اگر آپ چاہیں تو؟ فریب دے کر کام نکالنا حرام ہے۔ جی۔ تو کالا خضاب جو ہے وہ فریب میں داخل ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کالے کے علاوہ براؤن میں بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، کوئی لائٹ بھی ہوتا ہے، ڈارک بھی ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں کالا لگتا ہے لیکن کالا نہیں ہوتا۔ جی جی۔ تو اگر کوئی براؤن کرتا ہے، جس سے ہم نے اپنے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا، الیاس گھمن صاحب، جی ہاں، ان سے ملاقات ہوئی تو بہت قریب سے دیکھا تو وہ براؤن کرتے ہیں، ڈارک براؤن کرتے ہیں۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پوتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جی میں ان کی مجلس میں 2 سال رہا ہوں، جی جی۔ بڑی کام کی باتیں بتاتے تھے۔ ان کا بھی کسی وقت بتاؤں گا میں آپ کو، بلکہ ابھی سنا دیتا ہوں ایک آدھ بات تو ان کی۔ میں ان سے بہت قریب ہو گیا تھا، بہت محبت فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا
میں نے کہا حضرت تمام امت کا اتفاق ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر ہے. افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل مخلوق ابو بکر ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یوں ارشاد فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو نبوت سے اونچا تو کوئی درجہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو افضل الخلائق بعد الانبیاء کسے ہونا چاہیے؟ میرے لحاظ سے تو حضرت عمر کو ہونا چاہیے. پھر امت نے کیسے اتفاق کر لیا کہ ابو بکر افضل الخلائق ہو گئے؟ میں بھی مانتا ہوں افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر ہیں، سب کا اتفاق ہے، میں بھی قائل ہوں. لیکن ایک طالب علم معنی اشکال ہوتا ہے کہ حضور نے فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور نبوت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو افضل الخلائق میرے لحاظ سے حضرت عمر کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. آپ کو بھی اس کا جواب نہیں معلوم نا؟ ایسی بہت سی خزانے کی چیزیں اندر دفن ہیں. ایسے آپ آ جایا کریں تو میں وہ سب بتا دوں تو بہت ساری باتیں عوام کے سامنے بھیج جائیں، علماء کے سامنے جائیں. کیا شاندار جواب دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ ان کو چین نصیب فرمائے، خوب نور سے قبر کو منور فرمائے. فرمانے لگے ایک سیکنڈ کے بعد فرمانے لگے یہی تو فرمایا نا حضور نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہی تو فرمایا نا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ایسے ہی بولتے تھے وہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بعدیت مستلزم ہے گونا بعدیت، بعدیت مستلزم ہے گونا بعدیت، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. بعدیت مستلزم ہے گونا بعدیت، یہ انہی کے الفاظ ہیں. اسی انداز میں بات کرتے تھے. میں نے 2 سال ان کے پاس گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزا. آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت اور جو خزانے آپ نے جو جیسا کہ آپ نے کہا دفن ہے تو وہ میرے پاس دفن ہو جائیں گے. کوئی اگر اس کو لے سکتا ہے کھینچ کر ڈول ڈال کر تو لے لے. آپ نے ہماری ادنا سی درخواست پر جو ہے اپنا اتنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس طرح آپ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں مزید ہمارے شہر کو جو ہے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر.